اور مثالیں دیکھ لو قرآن کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دی ہیں قرآن میں، اور آپ نے کہا کہ یہ میری مثالیں نہیں، کس کی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے، پہلی آیت کیا نازل ہو رہی ہے علم کی فضیلت پر؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق. مجھے بتاؤ کوئی ایسا شخص جو نہ لکھنا جانتا ہو نہ پڑھنا جانتا ہو، وہ لکھنے اور پڑھنے کے فضائل بیان کرے گا؟ بہت مشکل ہے. پولیس بلاؤ بھائی، پولیس کا کیس ہے سیدھے سے. ابے ایسا نہ آئی جائے انگلش میں کوئی ترجمہ کر کے بول دے. پہلی آیت کیا نازل ہو رہی ہے؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم. اللہ کی صفات بیان ہو رہی ہے کہ انسان کا رب بہت عزت والا ہے. الذی علم بالقلم. اے اللہ تو اتنا اکرم کیسے ہے، اتنا عزت والا کیسے ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں اتنا عزت والا ہوں کہ میں نے انسان کو قلم کے ذریعے سکھایا ہے لکھنا. تو اللہ اپنی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کس کو بیان کر رہا ہے؟ قلم کو. او بھائی یہ وہ پیغمبر بیان کر رہے ہیں جو قلم سے لکھنا نہیں جانتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی یہ آپ کی تعلیم نہیں ہے، یہ اصل میں کس کی تعلیم ہے؟ اللہ کی تعلیم ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج رہا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی جب قلم کی اتنی ویلیو ہے، لکھنے کی اتنی ویلیو ہے، تو پھر اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا پڑھنا کیوں نہیں سکھایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے ذمے قلم کی ویلیو بھی بیان کرنا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغمبر ہونا بھی بیان کرنا ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا جان لیتے، لوگ کہتے ہیں وہ بڑے زبردست اسکالر تھے. بھائی بڑے بڑے اسکالر تو ایسی اچھی اچھی باتیں کر کے جاتے ہیں. کوئی میکینک تھوڑی لکھنے پڑھنے کی فضیلت بیان کرے گا، ہمیشہ اسکالر ہی بیان کرتے ہیں پڑھائی کی فضیلت. لیکن جس کو لکھنا پڑھنا نہ آتا ہو وہ فضیلت بیان کر رہا ہو کس کی؟ قلم کی. 1400 سال کے بعد بھی آج ہی آیتیں پڑھی جاتی ہیں. اس قوم میں جو نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، قلم کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ 1400 سال کے بعد بھی آج چڑھتے سورج کی طرح چمک رہا ہے کہ یہ کس کے پیغمبر ہیں؟ اللہ کے. ان کا اپنا پیغام نہیں ہے. یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں علم تھا کہ یہ نون آنا چاہیے یا الف، کیونکہ آپ نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا. اور اس سے بڑا کمال یہ کہ بھائی کاتب وحی تو جانتے ہیں نا، انہوں نے جو لکھ دیا وہ اب تک چینج نہیں ہوا ہے. تو یہ غلطی ایسی غلطی کروائی گئی ہے جو دیکھنے میں غلطی ہے، لیکن یہ پیغام دے رہی ہے کہ جو لفظ نبی کے سامنے جیسا لکھ دیا گیا، بعد میں کسی کو اس میں چینجنگ کی اجازت نہیں تھی، اب وہی چلے گا. قرآن نے جگہ جگہ یہ چیلنج کیا وما تخطہ بیمینک، کہ یہ قرآن جو ہے آپ کے دائیں ہاتھ میں ایک لفظ نہیں لکھا. جس پیغمبر کی زندگی الف اور با کے فرق کے بغیر گزر جائے، تبھی تو جیسے وہی نازل ہوتی تھی نا، بخاری میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کسی صحابی کو جو لکھنا پڑھنا جانتے ان کو بلاتے تھے. زید ابن ثابت کو بلایا آپ نے، چلو بھائی لکھو. وہ کاتب وحی تھے، لکھنا جانتے تھے وہ، تو وہ لکھا کرتے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. سورہ توبہ سے پہلے جو بسم اللہ نہیں ہے نا، کیوں نہیں ہے؟ لوگ کہتے ہیں اس میں جنگ ہے، جہاد ہے. نا نا نا، اصل وجہ یہ نہیں ہے. اصل وجہ یہ ہے سورہ انفال نازل ہوئی، سورہ توبہ نازل ہوئی. نبی نے کاتب وحی سے کہا کہ سورہ توبہ کو سورہ انفال کے بعد لکھو. صحابی کہتے ہیں میں کنفیوز تھا کہ یہ نئی سورت ہے، یہ سورہ انفال کا حصہ ہے، اس لیے میں نے بیچ میں بسم اللہ نہیں لکھی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کاتب وحی کہتے ہیں میں نے بیچ میں بسم اللہ اس لیے نہیں لکھی کہ میں کنفیوز تھا کہ یہ سورہ انفال ہی ہے یا الگ نئی سورت ہے. یہ کنفیوژن جب دور ہو جائے گی تو بسم اللہ ڈال دیں گے. نبی دنیا سے چلے گئے، صحابی کنفیوز رہے، انہوں نے بسم اللہ نہیں لکھی. بعد میں سب کو ثابت ہو گیا یہ نئی سورت ہے. مجال ہے کوئی بسم اللہ بیچ میں ڈال دے، مجال ہے کوئی بسم اللہ بیچ میں ڈال دے. بھائی نبی کے دور میں جس طرح لکھا گیا اب وہ چینج کوئی ہے ایسی کتاب؟ لوگ کتاب میں لکھ دیتے ہیں نا غلطی سے حضرت یہ رہ گئی تھی تو میں نے ڈال دی ہے. وہ ایک آدمی نا، اب کیا کریں، چٹکلے آ رہے ہوتے ہیں، لوگ سن سن کے بور ہو گئے ہوتے ہیں، لیکن مجھے آ رہا ہوتا ہے چٹکلا تو میں تو پارسل کرتا ہوں. بھائی ہمارے یہاں پارسل کا خاص انتظام ہے. بھائی بسم اللہ جہاں نہیں لکھی تو وہاں بسم اللہ ہے، تو یہ مسٹیک صحابی کی، اللہ نے اس مسٹیک کو باقی رکھا ہے. تو یہ مسٹیک صحابی کی، اللہ نے اس مسٹیک کو باقی رکھا. پتہ چل جائے کہ یہ مسٹیک کی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے کروائی گئی ہے.
یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ کلام انسانوں کی جو ایڈیشن ہے، انسانوں کی طرف سے ایڈیٹنگ ہے، انسانوں کی طرف سے ایڈیٹنگ سے یہ پاک کلام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ یہ ویڈیوز ان لوگوں کے لیے ہے یا طارق مسعود کے ان فالوورز کے لیے ہے کہ جو کمنٹس میں آ کر ہمیں گندی گندی گالیاں دے رہے ہیں یا ہم سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ اس نے معافی مانگ لی تو اس نے توبہ کر لی تو رجوع کر لیا۔ اب ان کلپس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ مطلب میں حیران ہوں کہ وہ تو ایک کلپ وائرل ہوا تھا کہ جس پر اتنا ہنگامہ ہوا اور معاملات ہوئے، اگر پوری تقریر کو نکالا جائے تو پتہ نہیں کیا کچھ اس تقریر کے اندر سے نکلتا ہے۔ اور یہ ایک ویڈیو نہیں ہے، آپ دیکھیں یہ دو مقامات کی الگ الگ ویڈیوز ہیں، دونوں مقامات پر موضوع ایک جیسا ہے اور الفاظ بھی ایک جیسے ہیں، یعنی ایک بیان ایک مجلس میں یہ نہیں ہوا، یہ الگ الگ جگہوں پر دو بیان ہوئے ہیں یا ہو سکتا ہے اس سے بھی آگے ہو۔ تو آپ اس میں دیکھنے کی مطلب حیران ہوں گے کہ کس طرح کوئی اس طرح حضور کی شان میں الفاظ استعمال کر سکتا ہے۔ یہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لقب خاص ہے امی، اس کی وضاحت کوئی اس انداز سے بھی کر سکتا ہے کہ معاذ اللہ ایک عامیانہ انداز، ایک جاہلانہ انداز جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور حیرانگی کی بات ہے کہ اپنے آپ کو مفتی بھی بندہ کہے، اتنا مشہور بھی ہو۔ اب کل ایک نے کہا کہ اس کے تو اتنے فالوورز ہیں اور آپ کے تو اتنے فالوور نہیں ہیں، تو اتنے لاکھ فالوورز لے کر ایسی شرمناک حرکت کرنے سے تو بہتر ہے کہ بندے کے کم فالوورز ہوں اور وہ نبی کا دفاع کرے۔ یہاں تو کوئی مسلک کی بات نہیں ہو رہی، صرف غیرت دلائی جا رہی ہے ان لوگوں کو کہ جو بلا وجہ اس کو بے قصور کہتے ہیں اور ایسے شخص کی بلا وجہ تائید اور حمایت کرتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اداروں کو بھی کہتے ہیں کہ آپ خود نوٹس لیں اس چیز کا، اس کی پوری تقریر نکلوائیں اور اس تقریر کو پورا سن کر مکمل جو فیصلہ بنتا ہے وہ کیا جائے، کیونکہ اب جو آگے مزید کلپس آ رہے ہیں مارکیٹ کے اندر تو یوں لگتا نہیں ہے کہ یہ کوئی ایک دو جملوں کی بات تھی یا 2-3 منٹ کی بات تھی، یہ باقاعدہ طور پر ایسا لگ رہا ہے کہ پورا 1-2 گھنٹے کی جو تقریریں ہوئی ہیں اور بلکہ 2 مقامات پر ہوئی ہیں، 2 الگ الگ مسجدیں ہیں، 2 الگ الگ لوگ بیٹھے ہوئے پیچھے، تو یہ بہت ہی حیران کن ہے، افسوسناک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے شرم کی بات ہے کہ جو بلا وجہ طارق مسعود کی حمایت کر رہے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ درس دے رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں کہ ان کو یہ کر دو وہ کر دو، یہ آپ کی کیا اوقات ہے؟ بھائی ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، تمہاری بھی کوئی اوقات نہیں ہے اور آپ کے مفتی مسعود کی بھی کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت بڑی شان اور عظمت ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔